السلام علیکم، میں خرم شہزاد اور آپ یوٹیوب کے ایک چینل ادبی ورق پر ہیں۔ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہی ویڈیو کے آغاز پر ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ساختیات کیا ہے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس ویڈیو میں پچھلی ویڈیوز ہی کی طرح کوشش کی جائے گی کہ اختتام تک پہنچتے پہنچتے ہم ایک مربوط تعریف متعین کر سکیں۔ اس کوشش کے دوران میں لسانیات اور ساختیات کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرڈینینڈ ڈی سوسیر ایک ایسا ماہر لسانیات تھا کہ جس کی لسانی فکر کو جدید لسانیات میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ پچھلی ویڈیو میں جب ہم مابعد جدیدیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے دیکھا بار بار سوسیر کا حوالہ آیا۔ دلچسپ بات یہ کہ سوسیر کی ایک ہی کتاب ہے جو کہ اس کے لیکچرز تھے، کورس ان جنرل لنگوسٹکس۔ یہ لیکچرز پر مبنی ایک کتاب ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ لیکچرز نسبتاً آسان ہوتے ہیں، یعنی اگر اس موضوع پر لنگوسٹکس کے موضوع پر کوئی کتاب لکھی جاتی تو اسے سمجھنا شاید مشکل کہا جا سکتا ہے، البتہ چونکہ یہ لیکچرز ہیں اس وجہ سے اس میں ابلاغی جو نوعیت ہے وہ بڑی واضح ہے، یعنی بڑے سادہ سے انداز میں سوسیر کے نقطہ نظر کو اس کے دو شاگردوں نے اس کی وفات کے بعد واضح کرنے کی کوشش کی، لیکچرز کو یکجا کر دیا۔ تو اسی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ لسانیات سے ساختیات کس طور مختلف ہے۔ دیکھیے، دونوں ہی کا موضوع تو زبان ہی ہے، لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ لسانیات میں یہ سوال سب سے زیادہ اہم ہوتا تھا کہ کوئی بھی زبان مورد وجود میں کس طرح آئی، جبکہ سوسیر کے ہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ زبان کام کیسے کرتی ہے۔ یعنی روایتی لسانیات کا سوال تھا کہ زبان اپنا ارتقائی سفر کیسے طے کر آئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو ہے جس پر میں نے بات کی تھی اردو زبان کے آغاز سے متعلق۔ اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، اس کے لنک کو، تاکہ سمجھا جا سکے کہ اردو زبان کا ارتقائی سفر کیا تھا۔ تو روایتی لسانیات میں تو یہی بات سمجھنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ ایک زبان کس طرح سے اپنا سفر طے کرتی ہے، لیکن سوسیر نے زبان کو ایک حقیقت مانتے ہوئے یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ زبان میں موجود معنی آفرینی کیا ہے، یعنی معنی آفرینی کا پورا ایک نظام ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہی کام کرنے کی جو نوعیت ہے سوسیر کی دریافت قرار دی جا سکتی ہے۔ ایک جملہ آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ علی پڑھ رہا ہے۔ اس جملے پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ علی ایک فاعل ہے اور فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ اسم بھی ہے، یعنی یہ ایک نام بھی ہے۔ اس کے بعد پڑھنا سے پڑھ یہ بنیادی فعل ہے یا اصل فعل ہے۔ رہنا سے رہا یہ امدادی فعل ہے اور ہے حرف ہے۔ اس مثال کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو اجزاء مرتب کیے ہیں ان کی بنیاد گرامر اور لغت پر ہے۔ پہلی چیز لغت ہے، جس کی وجہ سے ہم نے ان الفاظ کو بامعنی کیا۔ اس کے بعد دوسری چیز گرامر ہے، جس کی روح سے
ہم شناخت کر پائے کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے۔ سوسیئر نے لفظ کی اسی شناخت کو بے دخل کر دیا یا برطرف کر دیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نزدیک زبان کی سائنس کو خاص اہمیت ملنی چاہیے تھی، اسی وجہ سے اس نے لفظ کو لفظ ماننے کے بجائے نشان یعنی سائن سے موسوم کیا۔ سوسیئر کے اس دعوے کو اگر سرسری طور پر دیکھا جائے تو مجذوب کی ایک بڑ معلوم ہوتا ہے، یعنی لغت جیسے حوالے کو، پھر گرامر جیسے حوالے کو بے دخل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں کہ اس نے بدلے میں کیا دیا، تو یہاں یاد رکھیے گا سوسیئر نے جو سیمیولوجی یا جو ساختیاتی اصول وضع کیے ہیں، دراصل وہ وضع نہیں ہوئے، وہ دریافت تھی۔ وہ دریافت کیا ہے؟ پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ سائن کے دو حصے کون سے ہیں۔ سائن کے حصے ہیں سگنیفائر اور سگنیفائڈ۔ سوسیئر کی ساختیاتی فکر میں سگنیفائر کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ کتاب اس لیے کتاب ہے کہ حجاب نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کاف تے اور دوسری طرف ہے اور جیم کا فرق ہے، ان دو حروف کا فرق ہے کہ جو کتاب کو کتاب بنا رہا ہے۔ تو یہ وہ اصول ہے، فرق کا اصول، کہ جس کی وجہ سے کوئی لفظ اپنی شناخت قائم کرتا ہے۔ سوسیئر کے مطابق سگنیفائر اپنی شناخت اسی طرح سے قائم کرتا ہے۔ اس نے تو اپنی کتاب میں ٹری کی مثال دی، لیکن ہم نے اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں اردو لفظ سے استفادہ کیا ہے۔ سوسیئر کی سیمیولوجی کی روح سے، ساختیاتی فکر کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب لفظ کتاب دوسرے متعلقہ الفاظ سے فرق کی بنیاد پر اپنی شناخت قائم کر لیتا ہے، تب سگنیفائڈ ابھرتا ہے، یعنی ذہن میں اس کا تصور بنتا ہے۔ وہ تصور بھی اپنے متعلقات سے فرق کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ مثلاً کتاب اس لیے کتاب ہے کہ وہ رسالہ نہیں ہے، وہ دستہ نہیں ہے، یا کاغذ سے بنی ہوئی اس طرح سے کوئی اور چیز نہیں۔ تو اب تک سگنیفائر اور سگنیفائڈ کی دونوں مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب سگنیفائر فرق کے ذریعے سے اپنی شناخت قائم کر لیتا ہے، تب سگنیفائڈ ذہن میں ابھرتا ہے، اور اس ابھرنے کے پیچھے بھی فرق ہی کا نظام کار فرما ہوتا ہے۔ اب تک کی جو گفتگو ہے، اسے سمیٹنے کی غرض سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوسیئر کے مطابق لفظ سائن ہے، جس کے دو حصے سگنیفائر اور سگنیفائڈ ہیں۔ ان میں سے سگنیفائر جب اپنی شناخت فرق کی بنیاد پر اپنے متعلقہ لفظوں سے قائم کرتا ہے، تب اس کا تصور یعنی سگنیفائڈ ذہن میں بھی اسی عمل کو جاری رکھتا ہے، اور آخر کار ایک تصور قائم ہو جاتا ہے۔ مشل فوکو نے اس سے کیسے استفادہ کیا، رولا بارتھ نے اس سے کیسے استفادہ کیا، اور سوسیئر کی فکر کو لیوی اسٹراس نے کیسے آگے بڑھایا، یہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کے موضوعات ہیں۔ آخر میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک مربوط اور جامع قسم کی تعریف متعین کی جا سکے۔ ساختیات کیا ہے؟ اس کا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ساختیات نشانات کی ایک ایسی سائنس ہے جس میں لفظوں کو نشان مان کر
اس کے دو حصے یعنی سگنیفائر اور سگنیفائڈ بتائے جاتے ہیں۔ ان دونوں حصوں کی شناخت فرق سے، ڈفرنس سے عبارت ہے، اور یہ فرق کا پورا نظام زبان کا ایک وسیع حصہ ہے جو لانگ کہلاتا ہے اور زبان میں مضمر ہوتا ہے۔ زبان کی سائنس ہی ہے کہ جس کی مدد سے لانگ کو برآمد کیا جا سکتا ہے یا سمجھا جا سکتا ہے، جبکہ انسانی اظہار میں تحریری یا تقریری شکل میں سامنے آنے والا زبان کا حصہ پارول ہے جو کہ محدود ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ساختیات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تفہیم دے سکا ہوں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔